بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نعیم شاہ۔ ریاست مدینہ کی ایک جھلک کہ ریاست مدینہ کی قانون اور انصاف کیسا تھا۔ ہم یہاں پر آپ دوستوں کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست میں ایسے ہزاروں واقعہ آپ کو ملیں گے۔ ریاست مدینہ کی قانون اور انصاف کے سامنے ہر وہ انسان بے بس تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا تھا۔ اگر آپ دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں کیونکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذرہ گم ہو گیا۔ اس وقت حضرت علی خلیفہ وقت بھی تھا۔ وہ ایک دن ایک دکان سے گزرے تو وہاں ایک یہودی کے دکان میں آپ کا ذرہ پڑا تھا۔ آپ نے اپنے ذرے کو پہچان لیا اور اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ ذرہ میرا ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ ذرہ میرے دکان میں ہے اور یہ میرا ہے۔ حضرت علی کیونکہ ایک امیر بھی تھے اور جرنیل بھی تھا مگر اس نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ یہودی پر مقدمہ چلایا۔ دونوں قاضی کے سامنے پیش ہوئے۔ قاضی نے یہودی کو کہا یہ ذرہ کس کا ہے؟ یہودی نے کہا جس نے دعویٰ کیا ہے سوال بھی اس سے کیا جائے۔ قاضی نے حضرت علی کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ ذرہ میرا ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر ہے تو پیش کرو، کوئی گواہ ہے تو پیش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا میرا بیٹا حسین اور میرا غلام اس کے ثبوت اور گواہ ہے کہ یہ ذرہ میرا ہے۔ یہودی نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے مگر ایک بیٹے کی گواہ اسلام میں قبول نہیں کیونکہ وہ تو آپ کے حق میں ہی بولے گا۔ قاضی نے کہا یہودی ٹھیک کہتا ہے، آپ کوئی دوسرا گواہ لے آئے یا اس یہودی کو راضی کرو کہ آپ کو آپ کا ذرہ واپس کر دے۔ حضرت علی نے یہودی کو کہا چلو میں تم پر کھجور کا حلوہ کھلاتا ہوں اور آپ پر روٹی کھلاتا ہوں۔ جب یہودی نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ اب ہم پاکستان کی ریاست مدینہ پر آتے ہیں۔ یہاں پر چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے۔ ریپ کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے مگر قانون کوئی نہیں ہوتا۔ دن دہاڑے ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کے سامنے، مگر قانون کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب انصاف ملتا ہے تو سالوں گزر جاتے ہیں۔ انصاف ملنے میں تب تک وہ شخص اس دنیا سے فنا ہو جاتا ہے تو پھر کہیں جا کر اس کو انصاف ملتا ہے۔ ایسے وحشی اور درندوں کے لیے صرف ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور وہ صرف سزائے موت کی قانون ہے۔ جب تک ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہے تو ایسے واقعات ہر روز ہوتے رہیں گے۔ ہر شخص کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ جب سب کے لیے قانون ایک ہوگا تو انصاف خود بخود سب کو ملتا جائے گا۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص زنا کرے تو اسلام میں اس کے لیے 100 کوڑے ہیں اور اگر شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کے لیے سنگسار کی سزا ہے۔ کیا یہ اسلامی ملک نہیں ہے؟ جاری کرے اپنے اسلامی قانون کو۔ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا، نہ کوئی سوچے گا کہ ہم زنا کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔